بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق الرحمان ساکی آپ سے مخاطب ہوں۔ جناب والا، ماہ ذی الحج شروع ہو چکا ہے اور صاحب ثروت لوگ سنت ابراہیمی کے احیاء کے لیے منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی کوششیں اور کاوشیں قبول فرمائے، لیکن اس موقع پہ میں ایک میسج آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، ایک قابل غور نقطہ دے رہا ہوں۔ وہ یہ کہ ہم منڈی سے مہنگا ترین جانور تو خرید کے لے آتے ہیں، لیکن جب تک ہم اس جانور کو گلی محلے میں، چوک چراہوں میں، بازاروں میں گھماتے نہیں ہیں، ہمارے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی۔ یار، تم قربانی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو؟ کہیں سنت کے احیاء کے چکر میں تم الریا و شرک الاصغر والے درجے میں تو نہیں جا رہے؟ قربانی کیجئے، خوشی کی بات ہے، دل کھول کے کیجئے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ قربانی نفس امارہ کی غلاظتوں، اناؤ اور تکبر کو قربان کرنے کا نام ہے، اور قربانی کی روح یہ ہے۔ ان چیزوں کو بھی قربان کیجئے ساتھ۔ اور دوسرا نقطہ یہ بیان کر دوں کہ جو ہی ماہ ذی الحج شروع ہونے والا ہوتا ہے تو ہم حجام کے پاس پہنچے ہوتے ہیں، یار وہ شیو کروانی تھی۔ ایک طرف تو ایک سنت کو زندہ کر رہا ہے، اس کے احیاء کے لیے تم نے اتنے پیسے خرچ کر دیے ہیں، منڈی سے مہنگا ترین جانور خرید کے لایا ہے، اور دوسری طرف پیسے دے کے سنت نبوی کو نالیوں میں بہا رہا ہے۔ یار، یہ بات بھی تو قابل غور ہے نا، سوچنے والی بات ہے کہ تو ایک طرف سنت نبوی کو نالیوں میں بہا رہا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ سنت ابراہیمی کے احیاء پر مجھے ثواب ملے گا۔ سوچنے والی بات ہے نا، اس پہ بھی غور کیجئے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ بات کروں گا کہ اس بار ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 4 کھرب روپے کا کاروبار ہوگا عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ ان میں سے تقریباً 23 ارب روپے یہ جو کسائی ہے نا، یہ بطور مزدوری کماتے ہیں، اور 3 ارب روپے یہ چارہ بیچنے والے جو کاروبار کرتے ہیں یہ کماتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ قربانی کی وجہ سے یہ نا سب کچھ۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ غریب عوام کو مزدوری ملے گی، دیہاتیوں کے مویشی اچھے داموں میں بکیں گے، کسانوں کے چارے فروخت ہوں گے، اور اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ قربانی صرف غریب کو گوشت کھلانے کا نام نہیں ہے۔ جب یہ کھا لیں آپ، کروڑوں روپے کا کاروبار کھالوں پہ ہوگا۔ یہ کھالیں جب اس فیکٹری میں جائیں گی، چمڑا فیکٹری میں، تو وہاں پہ مزدور طبقہ جو ہے اس کو مزید کام ملے گا، اس کے لیے آسانی ہوگی۔ یہ قربانی غریب کو صرف گوشت نہیں کھلاتی بلکہ سال بھر کے لیے اس کے لیے روزی کا انتظام بھی کرتی ہے۔ یہ سارا کچھ ہو گیا، اور پھر دوسری طرف دیکھ لیں کہ دنیا کو کوئی ملک امیر لوگوں سے لاکھوں روپے ٹیکس لگا کے غریبوں کو دینا شروع کر دے، اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوگا جتنا مسلمان ملک اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مسلمان ملک کو فائدہ ہوتا ہے اور غریب عوام کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہوگی، یہ ٹھیک ہے، ہو گئی ہیں، لیکن ایک بات پھر بھی سوچنے کے لائق ہے نا کہ وہ جو بندہ قربانی کے لیے جانور لایا تھا، چوک چراہوں میں لوگوں کو دکھا رہا تھا، اسے کیا ملا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا، اس کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے نا، اس نے پیسے خرچ کیے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ روشن دان اگر اذان کی آواز کے لیے رکھ لیا جائے نا کمرے میں، تو وہ روشنی تو باہر حال آنی ہی ہے، ٹھنڈی ہوا بھی آنی ہے، لیکن اگر اذان کی آواز کے لیے رکھا ہوا تھا تو ثواب ملے گا، روشنی نے تو آنا ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حکمتوں میں چھپے رازوں کو سمجھنے کی